السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک نفسیات کے کورس اسکول آف تھاٹ پر ہے جس کا نام ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی 20ویں صدی میں قائم ہوا تھا اور اس کے مطابق تمام اشیاء یا مناظر کو اس کی سمپلسٹ فارم میں آبزرو کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اسے لا آف سمپلسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ تجویز کرتا ہے کہ کسی چیز یا منظر کو اس کے انفرادی حصوں سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی انسانی ذہن اور بیہیویئر کو مجموعی طور پر دیکھتا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو گیسٹالٹ سائیکالوجی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر چھوٹے کمپوننٹ پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کے بجائے ہمارا مائنڈ چیزوں کو مجموعی طور پر اور عناصر کو زیادہ کمپلیکس سسٹم میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نفسیات کے اس اسکول نے انسانی پرسیپشن اور سینسیشن کے مطالعہ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ گیسٹالٹ تھیوری کا آغاز آسٹریا اور جرمنی میں اسٹرکچرل اسکول کے رد عمل کے طور پر ہوا۔ اس کی بنیاد میکس ورتھہائمر کے کاموں نے رکھی۔ ولہم وونڈ جہاں سائیکولوجیکل میٹرز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑنے میں دلچسپی رکھتے تھے، وہیں گیسٹالٹ کے ماہر نفسیات ہمارے ذہن اور بیہیویئر کو مجموعی طور پر دیکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان گیسٹالٹ ماہر نفسیات کی بڑی کنٹریبیوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میکس ورتھہائمر۔ میکس گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کے پہلے 3 ممبرز میں سے ہیں۔ میکس نے ایک دن ٹرین اسٹیشن سے ایک کھلونا اسٹروبوسکوپ خریدا جس میں ایک چلتی ہوئی تصویر دکھانے کے لیے تیزی سے ترتیب میں تصاویر دکھائی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے 5 فینومینن کا کنسیپٹ پیش کیا جس میں اسٹیشنری آبجیکٹ تیزی سے چلتی ہیں اور ایک ایلیوژن نظر آتا ہے جس میں ایک تصویر دکھائی دیتی ہے حالانکہ انہیں الگ الگ سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اگر چیزوں کو تب موو ہوتا دیکھیں جب وہ نہیں ہوتی، اسٹل فریمز کو اگر ایک سیکوینس میں چلایا جائے تو ان کی موومنٹ کا ایلیوژن پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی والے گھروں پر جو لائٹس لگی ہوتی ہیں وہ اسٹل موومنٹ پر جل بجھ رہی ہوتی ہیں، پر دیکھنے میں وہ موو کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ کورٹ کافکا۔ میکس ورتھہائمر اور ولفگینگ کوہلر کے ساتھ کام کرتے ہوئے کورٹ کافکا نے گیسٹالٹ سائیکالوجی کے نظریات کو قائم کرنے میں مدد کی۔ کافکا نے ہی یورپ میں اس نئی نفسیات کو فروغ دیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں متعارف کروایا۔ انہوں نے نفسیات کے شعبے سے وابستہ مختلف موضوعات پر تحقیق کی جس میں پرسیپشن، لرننگ اور ہیئرنگ ڈسیبلٹیز شامل ہیں۔ ولفگینگ کوہلر۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی کے اسکول کے قیام میں ان کی تحریروں نے بڑا رول پلے کیا ہے اور گیسٹالٹ سائیکالوجی میں کوہلر کی اہم کنٹریبیوشن ان کی انسائٹ کے ذریعے سیکھنے کی دریافت ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق انسائٹ اس وقت ہوتی ہے جب کسی مسئلے کا حل خود بخود کسی وارننگ کے بغیر پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بندروں پر بھی تجربات کیے اور دیکھا کہ بندر کیسے انسائٹ کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بندر کھانے تک پہنچنے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں یا بہت سے ڈبوں کو اوپر نیچے رکھ کر کھانے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تجربے سے کوہلر نے نتیجہ اخذ کیا کہ ہم انسائٹ کی مدد سے ہی سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے گیسٹالٹ تھیوری کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا "The whole is different than the sum of its parts"۔ گیسٹالٹ تھیوری کی کچھ کریکٹرسٹکس بیان کر رہی ہوں۔ نمبر 1، مینٹل ہیلتھ کا تجربہ کرنے کے لیے گیسٹالٹ سائیکالوجسٹ نے آئسولیشن میں مختلف ڈائمینشن کا تجربہ کرنے کے بجائے ہالسٹک اپروچ کو اپنایا۔ سیکنڈ، ہم اپنے پچھلے تجربات کی بنا پر حقائق اور معلومات مختلف انداز سے پرسیو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے مینٹل پروسیس اور پرسیپشن کو کسی نئی سچویشن آنے پر اپنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تھرڈ، گیسٹالٹ تھیوری کے ماہر نفسیات بیہیویئرزم جیسی اپروچ سے اتفاق نہیں کرتے جو کہ انسانی رویوں کو محور کر دیتی ہے۔ یہ پرسپیکٹو مینٹل پروسیس کو ایک طرف کر دیتی ہے اور انسانی ذہن پر غور نہیں کرتی۔ دوسری طرف انہوں نے سائیکو انالیٹک تھیوری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ بہت زیادہ پیسیو ہے اور انسانی رویوں کو متاثر کرنے کے لیے سب کانشیس کو حد سے زیادہ اہمیت دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹالٹ سائیکالوجسٹ کی مرکزی توجہ لاز آف پرسیپشنز کے وضاحت کرنے پر رہی۔ ان کے مطابق پرسیپشن کی مدد سے ہی ہم دنیاوی علم، دوسروں کے ساتھ روابط قائم کرنا اور انٹریکشن کرنا سیکھتے ہیں۔ گیسٹالٹ سائیکالوجسٹ کے مطابق کچھ قوانین کے اصولوں پر ہمارا پرسیپشن کام کرتا ہے۔
قوانین کے یہ اصول طے کرتے ہیں کہ ہم چیزوں یا حالات کو کیسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ آئیے ان لاز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، دا لا آف سملیرٹی۔ یہ لا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک جیسی چیزیں مل کر گروپ کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ویژول گروپنگ اور آڈیٹری کسی بھی اسٹیمولائی میں ہو سکتی ہیں، اور اس کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے ہر درخت اپنی خصوصیت کا حامل ہے۔ ہر درخت اپنی ہائٹ اور رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس لا کے بقول ہم جب بھی درختوں کو کٹا دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں۔ نیکسٹ، لا آف پراکسیمیٹی۔ اس قانون کے مطابق جو چیزیں ایک دوسرے کے سب سے قریب ہوتی ہیں وہ ایک گروپ کی شکل پیدا کرتی ہیں، جیسے کہ ایک سیٹ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کچھ کتابیں اکٹھی پڑھی ہوئی ہوں تو ایک گروپ کی صورت بن جاتی ہے، اور اسی طرح ہم مختلف گروپس کو سیٹ کی صورت میں رکھ سکتے ہیں۔ دی لا آف پریگننس۔ پریگننس ایک جرمن ٹرم ہے جس کا مطلب ہے گڈ فگر۔ پریگننس کو کبھی کبھی لا آف گڈ فگر یا لا آف سمپلسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قانون کا کہنا ہے کہ ہمارا ماحول چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ آسان یا سادہ دکھائی دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ڈس سملیرٹیز یا کمپلیکسٹیز کے بجائے آسان اور سادہ چیزوں پر زیادہ اچھے طریقے سے رد عمل دیتا ہے۔ دی لا آف کلوجر۔ اس قانون کے مطابق اگر کسی چیز کے درمیان کوئی وقفہ یا گیپ آتا ہے تو ہم پھر بھی اسے جاری سمجھتے ہیں۔ ہمارا دماغ اکثر متضاد معلومات کو نظر انداز کر کے معلومات کی اس خلا کو پور کر دیتا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو شاید سرکل یا ریکٹینگل کی شکلیں نظر آئیں، کیونکہ میں نے خیز تصویر بنانے کے لیے آپ کا دماغ ان خالی جگہوں کو بھر دے گا۔ اینڈ پہ لا آف کنٹینیوٹی۔ اس قانون کے مطابق وہ پوائنٹس جو سیدھی یا مڑی ہوئی لائن سے جڑی ہوئی ہوں اسے ایک سیدھے راستے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان لائنز یا اینگل کو ایک دوسرے سے الگ دیکھنے کے بجائے آپ انہیں ایک دوسرے سے منسلک سمجھیں گے۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی کے اپلیکیشنز میں سب سے پہلے بیسک ریسرچ آ جاتی ہے۔ بیسک سائیکولوجیکل پروسیس جیسے کہ اٹینشن یا پرسیپشن کے مطالعے سے گیسٹالٹ تھیوری بہت متاثر ہوئی ہے۔ ان کی ریسرچ دوسرے آتھرز کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے تاکہ وہ انہیں اپنے تحقیق میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ پرابلم سالونگ۔ گیسٹالٹ کے ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ ہمارے حالات و واقعات بہت سے کمپوننٹ سے مل کر بنتے ہیں جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں تو ہمیں ان کمپوننٹس کو پہچاننا ہوگا تاکہ ہم ایک نیا حل تلاش کر سکیں، اور یہ آئیڈیا ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایجوکیشن میں گیسٹالٹ کے مطابق طلبہ کو خود اپنے مسائل حل کرنے کے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ دیکھا جائے تو گیسٹالٹ کی تمام کنٹریبیوشن تعلیم کے میدان میں اتاری گئیں۔ طلبہ کی انسائٹ سے لے کر تھیراپی تک انہوں نے طلبہ کو تعلیمی اور ذاتی طور پر آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ کمیونیکیشن۔ جو لوگ کمیونیکیشن یا کریٹیوٹی کی دنیا سے جڑے ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اپنی آڈینس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گیسٹالٹ تھیوری کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے کام میں تصویروں کو ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ اپنی آڈینس تک بہتر اور مؤثر طریقے سے پیغام پہنچا سکیں۔ اب ہم کریٹیسزم کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ہر اسکول آف تھاٹ کے اوپر کریٹیسزم کی گئی۔ اس طرح گیسٹالٹ تھیوری پر تنقید کی گئی کہ اس میں فنومنا کے بارے میں ایکسپلینیشن دینے یا ماڈل پیش کرنے کے بجائے بہت وضاحتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ گیسٹالٹ تھیراپی کو اس کی انفرادیت کی وجہ سے ذمہ دار قرار دیتے تھے، کیونکہ ان کا مشورہ تھا کہ معاشرتی پہلو کو بڑھانے کے بجائے اس میں اکیلے اپنا راستہ تلاش کریں، اور یہ سیلفش بیہیویئر کی طرف آ جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور سجیشن پیش کیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔